ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے یہ واحد نظام زندگی ہے جس کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا کہ انسانی کی ہدایت کے لیے، اور قرآن حکیم میں فرمایا کہ انسان کے لیے نظام حیات صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہاں پہ قرآن حکیم نے صرف اسلام کو دین نہیں کہا، الدین۔ جب کسی اسم کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہم کرتے ہیں اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی نظام زندگی ہے وہ صرف اور صرف اسلام۔ اور چوتھی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ چونکہ تو انسانی کے لیے ہم نے اسی دین کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لہذا جو لوگ اس دین کے علاوہ کسی اور نظام کی پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو دین اسلام کے علاوہ کسی بھی نظام کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو قطعاً قبول نہیں کریں گے، اور ایسا شخص جو ہے من الخاسرین، خسارے میں سے ہوا، گھاٹے میں سے ہوا۔ پھر پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے انسان کی ہدایت کا مجال بھی اسلام کو ہی بتایا۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس نے اسلام قبول کر لیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، ہدایت پا گیا۔ یعنی ہدایت کا معیار بھی قرآن حکیم کی روح سے صرف اسلام۔ لہذا ہمیں قرآن حکیم جو ہے اس دین اسلام کے بارے میں تین اوصاف بیان کرتا ہے، اور یہ اوصاف جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ 1,44,000 صحابہ کرام کا وہاں پہ اجتماع موجود تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا یہ حضور کی زندگی کا آخری خطاب تھا، اس کے بعد حضور سے دنیا میں صرف 82 دن زندہ رہے، اور آپ نے دین کا خلاصہ پیش فرمایا اس خطاب میں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آدھا سورج ڈوب چکا تھا، آدھا ابھی باہر تھا، ادھر دن کا بھی اختتام ہو رہا تھا، ادھر جبریل امین یہ آیت نازل کر کے لے کے آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ یہ دین اسلام جو ہے ہر اعتبار سے ایک مکمل نظام ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو میں کہ واتممت علیکم نعمتی، یہ اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسانی کے لیے بہت بڑی نعمت عظمیٰ بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اسلام کو بطور دین کے نظام کے پسند فرمائی۔ یہ تین اوصاف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آپ کے اپنے آخری خطاب میں ارشاد فرمایا۔ اب قابل غور یہ بات ہے کہ جب کہ دین جو ہے ہر اعتبار سے مکمل بھی ہے، اللہ کا پسندیدہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر اعتبار سے مکمل کر کے جو انسانی کی ہدایت کے لیے اس کو آخری شرف قبولیت بھی طے فرما دیا ہے، اور پھر جو انسانی کو اس بات کی تنبیہ کر دی گئی ہے اس دین کے علاوہ اگر کسی شخص نے کسی اور نظام کی پیروی کی خدا کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا، اور آخرت میں وہ خاسرین میں سے ہوگا۔ اور یہ ہے کہ قرآن حکیم نے ہمیں
3 باتوں کا حکم دیا ہے اس دین کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ ہے، اگر یہ دین ہر لحاظ سے مکمل ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ بھی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اس دین کو قبول کیا ہے تو پورے کے پورے دین قبول کرنا ہے۔ جزوی اسلام ہمیں قبول نہیں۔ زندگی کے ہر شعبہ میں تم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، اسی دین اسلام سے حاصل کرنی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 208 فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو۔ اسلام کو قبول کرنا ہے اور پورے نظام حیات کو قبول کرنا ہے، پورے پورے اسلام کو قبول کرنا ہے، اور جزوی اسلام ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب قابل اور بات تو یہ ہے، پھر یہ بھی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس نظام حیات کے علاوہ، اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور نظام کی، کسی اور ضابطہ حیات کی پیروی کی، اس نے شیطان کی پیروی کی، جو کہ تمہارا کھلا و دشمن ہے۔ اب قابل اور تو بات یہ ہے کہ جب ایک مکمل نظام بھی ہو، اللہ کا پسندیدہ بھی ہو، پھر یہ نعمت عظمیٰ بھی ہو، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کا معیار بھی ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس نے اسلام قبول کر لیا وہ ہدایت پا گئی۔ جب یہ ساری کی ساری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس وضاحت کے باوجود آج کا انسان جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر صرف جزوی چیزیں اپنا کر باقی نظاموں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آج اس دنیا میں عالم اسلام کا بھی یہی حال ہے کہ ہم عبادات کو اسلام کی کرتے ہیں، نماز اسلام کی، روزہ اسلام کا، حج اسلام کا، عمرے اسلام کے، زکوٰۃ اسلام کے، لیکن یہ ہے کہ معاشی نظام یہود و نصارہ کا، یہودیت کا ہے۔ آج پوری دنیا میں بینکنگ نیٹ ورک کے ذریعے سے سودی نظام نافذ ہے، اور یہ وہ منحوس نظام ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن نے کہا فَآذَنُوا بِخَلْقِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کا اس خلاف اعلان جنگ۔ ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیا ہوا ہے معاشی نظام میں، اور پھر حدیث مبارکہ میں جو اس کی نوسط بیان ہوئی ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا کہ سب سے کم ترین گناہ سود کا یہ ہے کوئی شخص اپنے ماں سے حرام کاری کرے، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ غلیظ حرکت نہیں ہو سکتی کسی شخص کی۔ یہ وہ سودی نظام ہے کہ یہودی نظام ہے جو نے اپنایا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ معاشرتی نظام جو ہے، مدنی نظام جو ہے، وہ اپنے ہندو کو اپنایا ہوا ہے۔ اپنے معاشرے میں کون سی رسم ہے جو ہم نے اسلام کی اپنائی ہوئی ہے؟ ہماری خوشی کا موقع ہو، ہماری غمی کا موقع ہو، زندگی کا موقع ہو، موت کا موقع ہو، ہم ہندو کے رسومات کو اپناتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے سماجی اقدار جو ہیں، ہماری شکل و صورت جو ہے وہ نصارہ کی ہے۔ ایک اقبال نے شاید اسی کے بارے میں کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے جو۔ یہ ہے وہ جزوی اسلام جس کو اللہ رب العزت قرآن نے منع فرمایا نہیں مان۔ اگر اسلام کو قبول کرنا ہے تو پورے کے پورے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ دیکھیے اسلام اپنی کاملیت کے اعتبار سے انتہائی حساس ہے، انتہائی حساس نظام حیات ہے۔ اگر آپ اس آیت کا شان نزول پڑھیں جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اہل ایمان اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے اسلام کو اپنانا۔ اس کا شان نزول اگر آپ بنیں تو آپ کو اسلام کی حساسیت کا اندازہ ہوتا ہے، سینسٹیوٹی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسلام اس اعتبار سے کتنا ایک سینسٹیو نظام حیات ہے، وہ کسی دوسرے نظام کو پسند نہیں فرماتا، جب یہ نظام جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کا دیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام مفسرین لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے وہ عالم تھے یہودیوں کے کہ دمشق سے، فلسطین سے، شام سے، مختلف علاقوں سے یہودیوں سے مسئلہ پوچھنے کے لیے عبرانی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے،
اور یہودیوں نے یہ ارادہ کیا، اتنا بڑا ہمارا یہ عالم ہے، اگر یہ محمد کے ساتھ جا کر مناظرہ کرے، ان کے ساتھ جا کے مباحثہ کرے، کچھ سوالات بنا کے لے کے جائے، تو محمد کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ تو یہودیوں کی سازش کی وجہ سے، بنو نذیر کی سازش کی وجہ سے عبداللہ بن سلام نے 100 سوال کیا، 100 سوال تیار کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، اور بڑی تیاری کے ساتھ مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ اب مسجد نبوی میں یہ پہلی دفعہ حضور سے ملاقات، ان کی پہلی ملاقات، اس سے پہلے حضور کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ مسجد نبوی کی پچھلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور صحابہ کرام سے میرے گفتگو ہیں، ان سے گفتگو فرما رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں پیچھے بیٹھے، اور حضور کے چہرہ نمبر کو دیکھ رہے ہیں۔ 100 سوال تیار کر کے آنے والا شخص حضور کے ساتھ بحث و مباحثہ کے مناظرے کے لیے آتا ہے، پوری مجلس میں اس نے ایک سوال بھی نہیں کیا، اور جب ان کے دل نے گواہی دی، کہنے کہ میرے دل نے گواہی دی کہ جو ہماری کتابوں میں، ہماری تورات میں اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامتیں بتائی گئی تھی، تو ساری کی ساری محمد کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر یہ ہے، کہتے ہیں کہ آخری بار میرے دل نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فوری طور پر اٹھتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں آیا تو کسی اور نیت سے تھا، 100 سوال یاد کر کے آیا تھا، ایک ہی سوال کا جواب دے کے جا رہا ہوں، حضور مجھے اسلام میں بیعت کیجیے، اسلام قبول کر لیجیے۔ ادھر بنو نذیر کے بڑے بڑے یہودی دوسرے عالم بیٹھے ہوئے ہیں اس اقتدار میں کہ عالم یہودیت کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا اسکالر آج دیکھتے ہیں کہ محمد کو مناظرہ کر کے لاجواب کر کے آ رہا۔ جب عبداللہ بن سلام یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو چہرے کی رنگت کچھ اور ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ لگتا ہے عبداللہ بن سلام جو ہیں محمد سے بازی ہار گئے۔ کہا آپ نے 100 سوال یاد کیے تھے، 100 سوال تیار کیے تھے، کیا بنا؟ کہنے خدا کی قسم میں نے ان سے ایک سوال نہیں پوچھا، میں مسجد نبوی میں گیا، سب سے آخری صف میں بیٹھا رہا، اور میرے دل نے گواہی دی کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، میں تو اسلام قبول کر کے آ رہا ہوں۔ یہ وہ عبداللہ بن سلام ہے جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ یہودی تورات میں، یہودی مذہب میں جو ہفتے والا دن ہے، جو میں سبق بڑا قابل احترام دن ہے، کہنے کہ میرے دل نے کہا اگر میں ہفتے والے دن بھی عبادت کر لیا کروں، تو جمعہ والا دن تو ہے ہی محمد کی شریف میں بڑا قابل احترام دن، اور جمعہ والے دن بھی عبادت کر لیا کروں، ہفتے کا بھی احترام کروں اور جمعے کے دن کا بھی احترام کروں۔ پھر یہ کہ تورات کی روح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو، اونٹ کے دودھ کو حرام کیا ہوا تھا، ان کو کہہ کر میں اونٹ کا گوشت بھی نہ کھاؤں، تورات کا احترام کرتے ہوئے اس کا دودھ بھی نہ پیوں، تو کیا حرج ہے؟ شریعت محمدی پر بھی عمل ہو جائے گا، شریعت موسیٰ پر بھی عمل ہو جائے گا۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کا نور ہے، تورات بھی اللہ کا نور ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ فرض واجب ہے کہ ہر ایک نے اونٹ کا گوشت ہی کھانا ہے، ان کا دودھ ہی پینا ہے؟ اب یہ تو صاف ظاہر ہے، میری 70 سال عمر ہے، میں نے آج تک گوشت نہیں کھایا، نہ ہی ان کا دودھ پی ہے، یہ اتفاق ہے۔ لیکن یہ خیال کر کے چونکہ تورات میں اس کی حرمت کا حکم موجود ہے اور میں تورات کا احترام کروں، شریعت موسوی کا احترام کروں، یہ اور بات ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات آ رہی تھی، جبریل امین کی آیت لے کر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اہل ایمان، دین میں آنا ہے تو پورے کا پورا آنا ہے،
شریعت محمدی پہ کیا پیاری کرنی تو پوری کی پوری کرنی ہے. شریعت موسوی جو ہے تمام انبیاء کی شرائط جو ہیں شریعت محمدی کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکی ہے. اور حضور کے ایک حدیث بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی محلے سے آپ نے تراد کے کچھ اوراق لے کے آئے, آپ تراد کی اوراق پڑھ رہے تو پھر انہوں نے کہا حضور کہ میں علی یہودیوں کے محلے میں گیا تھا, یہ تراد کے اوراق ہے, کچھ میں اس کو پڑھتا ہوں. حضرت ابو بکر سامنے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر کیسا اسٹیٹس, اس کو بھی تراد کی ضرورت ہے قرآن کو چھوڑ کر. آپ کے چہرے انور پر غصہ اتنا شدید تھا, اکثر و بیشتر آپ کو غصہ نہیں آتا رحمۃ اللہ علیہ, پھر جب دین کی غیرت کا مسئلہ آتا تو بہت غصہ. آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں عمر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے کیا تو کیا کر رہے ہیں. فوری طور پر حضرت عمر نے تراد کو چھوڑ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی نبوت اللہ کی قبولیت پر ایمان ہے, میں اس پر خوش ہوں آپ کا امتی ہوتے ہوئے. حضور فرمایا کہ عمر قسم کا اس ذات کی جس قبضہ قدرت محمد کی جان ہے, اگر موسیٰ کلیم اللہ اس وقت آ جائے ان کی نجات بھی قرآن کی اتباع کے بغیر نہیں ہوگی. اب اللہ کے کریم لہذا دین میں آنا ہے تو پہلا حکم یہ ہے اس دین میں پورے کا پورا دعوت. یہ نہیں ہے کہ معیشت یہود کی, معاشرت نصارہ کی, تمدن حدود کا اور دوسروں کے نظام کو اپناتے ہوئے اقدار مغرب کی اور نمازیں اور زکات اور حج اسلام. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کو داخل ہونا. دوسری بات جزوی اسلام, اگر اسلام کو پورا نظام اجادہ میں نہیں اپنائیں گے تو یہ بہت بڑی سزا ہے مالک, اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے. قرآن حکیم میں فرمایا آپ دو مہینوں بعد کتاب کے بعد, ارے تم کتاب اللہ کی بات احکام کو مانتے ہو, بات پر عمل کرتے ہو اور بات پر عمل نہیں کرتے. ما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا يوم الآخرة يردون إلى عذاب. فرمایا کہ اگر تم قرآن حکیم کے کچھ احکام کو مانو, کچھ پر عمل کرو اور کچھ عمل نہ کرو, فرمایا کہ دنیا میں تم ذلیل و خوار ہو جاؤ اور آخرت میں يردون إلى أشد العذاب, تمہیں اللہ تعالیٰ سخت عذاب مبتلا کرے. دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے. آج ہم اگر ہم اندازہ لگائیں اپنے حالات کا, اپنے معاشرے کا, اپنی ریاستوں کا, اپنے ملکوں کا, اس سے بڑا منافقت جو ہے اسلام کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ کتاب اللہ کی پوری اس اسلام کی پوری اطاعت نہیں کریں گے ان کو دنیا میں میں ذلیل و خوار کروں گا اور آخرت میں تو اللہ کا عذاب ہو. آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمان کی یہی حال. میں تو کہتا ہوں یہ آیت جو ہے امت مسلمہ ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے, ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے, ہماری کردار کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہم یہی کچھ کر رہے ہیں کہ عبادات کا نظام ہمارا علیحدہ ہے اور سیاست ہماری علیحدہ ہے, معاشرت ہماری علیحدہ ہے, معاشرت علیحدہ ہے. وہ ساری کی ساری بغل کی ہے جو تو نصارہ کی ہیں یا یہودی کی ہیں یا خود کی. اور پھر یہ ہے کہ اسلام نے دوسری بات فرمائی, اگر اسلام مکمل ضابطہ ہدایت ہے تم نے اس نظام کی پیروی کی تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. آج دنیا میں اگر آپ امت مسلمان کے حالات کا جائزہ لیں, اس وقت دنیا میں 57 ممالک ہیں جو مسلمان ممالک کے اسلام ممالک, اور اس وقت دنیا میں 2 ارب آبادی مسلمان ہیں. دنیا کا 65% نیچرل ریسورسز, قدرتی وسائل امت مسلمان کے پاس. دنیا کا 70% مالوی دولت امت مسلمان کے پاس ہے. امریکہ اور برطانیہ کے 90% انڈسٹری اربوں کا تیل چلا رہا ہے, اور جاپان کی تو 100% انڈسٹری. جاپان کے پاس تو منرل ریسورس ہے ہی نہیں.
100% انڈسٹری جاپان کی جو سورج کی پوجا کرنے والی قوم ہے، اس کو ہمارے امارات اور سعودی عرب کا تیز چلاتا ہے۔ یہ 2 ارب آبادی جو ہے اس قدر بے قدر ہے کہ دنیا کی برادری میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج دیکھیں اسرائیل میں، غزہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہودی ان کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اب تک 18,000 فلسطینی مسلمانوں کو قتل کر چکے ہیں، 7,500 بچوں اور خواتین کی ان نسل کشی کرنے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ فلسطینی مسلمان ہیں جو کہ مسجد اقصی قبلہ اول کے متولی اور محافظ ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ آج تک قتل عام ہو رہا ہے، ادھر مصر بھی ہے، لبنان بھی ہے، اردن بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، عراق بھی ہے۔ اسرائیل کی آبادی 80 لاکھ ہے، 80 لاکھ آبادی کو 40 کروڑ اربوں کی آبادی، ایک دن 40 کروڑ پوچھ کے ان کی اصلیت کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث ہے، میں کہتا ہوں یہ حدیث انہی آواز کے بارے میں حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خاص ہیں حضرت سبحان، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانیوں کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ قیامت کے نزدیک ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کفار و مشرکین کی قومیں، یہود و نصارہ کی قومیں جو ہیں، میری امت کو دبانے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے گی اور ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی، امت مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اس طرح دعوت دیں گی جس طرح کھانے کی دسترخوان پر آنے والے دعوت۔ آج یہی حالات ہیں، یہود و نصارہ کفار و مشرکین ایک ہو چکے ہیں، امت مسلمان بدر ہو چکی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت اقتدار میں تھوڑے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی اقتدار میں تو بڑے، 2 ارب کی آبادی بحر بے کران، براکش سے لے کر انڈونیشیا تک بحر بے کران ہوگا امت کا، ادھر الاسکا کینیڈا کی ریاست، ادھر فجی اور نیوزی لینڈ تک، جاپان سے لے کر فاک لینڈ تک، پوری دنیا میں رسول اللہ کی امت موجود ہے۔ اتنی امت ہوگی میری۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں جو روب ہے، دبدبہ ہے، دشمنوں کے دلوں سے نکال دے جائے۔ میری امت کا ایک خاص روب ہے، ایک خاص دبدبہ ہے میری امت کا، وہ دشمن کے دلوں سے نکال دے جائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر مسلمانوں کے اندر، میری امت کے اندر وہم کی بیماری پیدا کر دیں گے۔ صحابہ نے عرض کی بل وہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول وہم کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ حب دنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، یہ وہم ہے۔ آج یہی حالت 40 کروڑ کی آبادی ایک کے موجود ہو اور امت مسلمہ قتل عام جاری ہو، یہ ہے وہم کی بیماری۔ اپنے حکومتوں کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے یہ لوگ بے حد ہو چکے ہیں، بے حبیب ہو چکے ہیں، دین حقیقت ختم ہو چکی ہے ان کے اندر، اور ان نے دین کو ایک کاروبار بنا لیا۔ اپریل 2016 میں دیکھیے ہماری یہ بادشاہتیں جو ہیں، یورپوں کی حکومتیں جو ہیں، کس حد تک ان پر اللہ کے نبی کی حدیث فٹ ہوتی ہے، منطبق ہوتی ہے کہ وہم کی بیماری کا شکار ہو جائے۔ 2016 اپریل میں عالم اسلام کا بہت بڑا دشمن اسرائیل، امریکہ کے بعد تیسرے نمبر پر اسلام کا دشمن نریندر مودی، انڈیا کا وزیر اعظم، یہ سعودی عرب کے دور میں جاتا ہے، وہاں پر اس کو وہ پروٹوکول ملتا ہے، وہ استقبال اس کا ہوتا ہے سعودی عرب کی سرزمین پر جو امریکہ کے صدر ٹرمپ کا ہوا، اتنی استفزائی ہوئی
پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس شخص کو ہائیسٹ سول ایوارڈ آف کنگڈم آف سعودی عربیہ سول ایوارڈ دیا جاتا ہے جنرل کو کہ تم نے گجرات میں 2000 مسلمانوں کو قتل کیا، کشمیر میں 9 لاکھ فوج وہاں متعین کر کے 1 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں کشمیر، اور تم نے اپنے ملک میں مساجد کو شہید کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا کی مسجدیں میں کعبے کی بیٹی ہے، کعبے کے بیٹی بھی اگر شہید کر رہا ہے اور اس کو عظیم استقبال دیا ہے، اور سعودی عرب کا جو ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے اس کو عطا کیا۔ اس سے پہلے یا روس کے پاس تھا، امریکہ کو دیا گیا اور پھر اس کو دیا گیا۔ جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں یہ ہمارے اسلام کا مرکز جو ہے ان کو سول ایوارڈ دیا گیا، اور پھر فروری 2016 کو یہ دبئی جاتا ہے ہمارا، وہاں جا کر اس نے جو اہم بات کی وہ یہ تھی کہ مجھے دبئی میں ایک بت خانے کی تعمیر کی اجازت دی جائے۔ دیکھو جب نہر کی اجازتیں آئیں گی تو فیصلے کیسے؟ میرا مقصد یہ کہنے کا یہ، میرا موضوع بھی یہی، جب نہر کی اجازتیں، بے حمید کی اجازتیں، بغیر کی اجازتیں آئیں گی تو پھر فیصلے ایسے ہی ہوں گے۔ اس نے کہا کہ یہاں مجھے دبئی میں بت خانے کی تعمیر کی اجازت، بڑی خوشی اجازت ملتے، اجازت کیا ملی؟ 5 ایکڑ رقبہ دبئی کا مفت دے دی، یہاں بت خانہ تعمیر کیا۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اس نے پارلیمنٹ میں تقریر کی، اس نے کہا آج عرب کی سرزمین پر دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ تعمیر ہوگا، اور جب تعمیر ہو گیا، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ایک شہر ہے فتح پور سیکری، فتح پور سیکری وہ شہر ہے جو جہاں بہت بڑے بت ہیں، اتنے اندر بت ہے کہ ایک سال ڈر لگتا ہے، بت ہے۔ فتح پور سیکری سے بت لے جا کر دبئی میں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس زمین کو بتوں سے پاک کیا تھا، آج ہم بتوں سے آباد کر رہے ہیں۔ یہ نہر کی اجازتیں امت مسلمان کی۔ علامہ اقبال نے یہ بڑا عظیم مرثیہ کہا تھا، کعبہ آبادست از اصنام با، ارے تم نے کعبے کو بتوں سے دوبارہ آباد کر دیا، کعبہ آبادست از اصنام با حتی دم کفر استبار اسلام با، اور کفر بار اسلام پر خندہ ضرب ہے، ہنس رہا۔ یہ نہر کی اجازتیں امت مسلمان۔ اور تیسری بات یہ ہے، دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کا روح تبدلہ جو ہے بڑے فاصلے پر قائم رہے گا، کفر و شرک اسے کانپے گا۔ آپ کو پتا ہے غزوہ تبوک کیسے؟ غزوہ تبوک میں جو مدینے کے یہودی تھے وہ عیسائی تھے، انہوں نے کیسے ان کے کام کرے؟ بھائی مدینے میں ایک ریاست جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کل کو تمہیں بھی خطرہ لاحق ہو، تو بہتر ہے اسی وقت اس پہ حملہ کر کے ختم کر دیں۔ کیسے باندھ کے ابو عامر رحم عیسائی مدینے کا وہ جہاں پہ جاتا ہے اس سے ملاقات کرتا ہے، کیسے روم خود بیت المقدس میں آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع ہوتی ہے۔ حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے تیاری شروع کی، 30,000 کا لشکر تبوک پہنچتا ہے۔ ارے 18,000 کے پاس تو سواری نہیں تھی، تلواریں اور ڈنڈے آپ کے پاس ہوتے، یہ ان کی اسلحہ تھا ان کے پاس۔ کیسے روم کی 5 لاکھ اسٹینڈنگ آرمی، 5 لاکھ، 1 لاکھ اس نے مقابلے کے لیے بھیجی، لیکن ابھی اجازت نہیں تھی، خود بیت المقدس میں موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 22 دن تبوک ٹھہرے رہے۔ کیسے روم کا 5 لاکھ فوج کی تعداد رکھنے والے کو جرأت نہیں ہوئی کہ ان کا مقابلہ کرتا۔ بالآخر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے آنے سے کہا تھا یہ روب ہے، یہ دبدبہ ہے اہل اسلام کا ایمان کی وجہ سے۔ ہمارا دبدبہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کفر کو زندہ کرنا ہے۔ کعبے میں وہ بت جو اللہ کے نبی نے حضرت علی نے جس سے پاک کیا تھا، بت ہمارا اپنی تعمیر کرنے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے مطابق فیصلے کرے۔ اور تیسری بات جو ہے قرآن حکیم نے یہ بتائی ہے کہ جزوی اسلام کے بعد اقام کے دین کا کہ ہم نے یہ دین مکمل کر دیا ہے، ہر اعتبار سے یہ دین مکمل ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے،
اس امت کے ہر فرض پر اس دین کو اپنے جسم پر بھی اپنے معاشرے پر بھی قائم رکھنا فرض ہے۔ آپ بتائیں ہم اس فریضے کو کہاں تک لے کر چلے، کہاں تک 57 ممالک ہیں دنیا میں اسلامی، ایک ملک میں بھی دین قائم نہیں ہے، ایک ملک میں سارے ممالک، اور جہاں پہ کوشش ہوتی ہے اللہ کے بندے جدوجہد کرتے ہیں وہاں کی حکومتیں ہی بڑی مخالفت ہیں، حکومتیں وہاں پہ قائم نہیں ہونے دیں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا ایمان، اسی کے مطابق آسمان سے فیصلے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ کا فرمان ہے سورہ شورى میں، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك ما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه۔ 5 انبیاء ہیں جن کو قرآن نے اولو العزم کہا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 کو حکم دیا ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو فارسی ترجمہ کیا قرآن کا، اس میں لکھا ہے کہ دین کو قائم کرنا اسی طرح فرض ہے ایمان بٹھے نماز روزہ۔ آج ہم بھول چکے ہیں، اصل میں جد و جہد ہے اس کو بھول چکے ہیں۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جو آسان کام کو کرتے ہیں، یہی جزوی اسلام ہے نا، اور کیا ہے؟ جزوی اسلام یہی ہے، کچھ باتوں پر عمل کر لیں، کچھ باتوں پر چھوڑ دیں، اصل فرائض ہمارے اس کو ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس دین کو قائم کرنا ہے، پھر یہ ہے کہ اس دین کی جو اقامت دین کا جو ظاہری شکل ہے وہ حاکمیت الہی ہے، اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم کرنا ہے۔ اور دیکھیے سیاست کا اہم سوال یہ ہے پولیٹیکل سائنس کا کہ کسی بھی سیاسی نظام میں حاکمیت کے تصور کی نوعیت کیا ہے، اور پھر حاکمیت حق کس کا، کنسپٹ آف سوورینٹی اینڈ رائٹ آف سوورینٹی، یہ بیسک کویشچن ہے پولیٹیکل سائنس کہ سوورینٹی کا تصور کیا ہے اور یہ حق کس کا۔ اسلام میں ہمارے دین میں سوورینٹی اور حاکمیت صرف اور صرف خدا رحمۃ اللہ شریف، اس میں کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکے، بڑے علماء سمجھاتے نہیں۔ اصل توحید ہے ہی کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرے۔ غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، پورے عالم اسلام میں شرک کا سیاسی نظام نہ ہو، غیر اللہ کی حاکمیت نافذ ہے، اللہ کی حاکمیت نظام نافذ نہیں ہے۔ حاکمیت توحید ہے، یہ توحید ہے جو تقریروں سے نہیں، بات سے نہیں، عمل سکھائے۔ سرور جو ہم کو باطل کی کارزار میں ہے، جب حاکمیت اللہ کی بات کریں گے تو غیر اللہ کی حاکمیت سے ٹکراؤ تو پیدا ہوگا نا، کشف بکشف کا آغاز ہوگا، جہاد و قتال کا آغاز تو ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا ہم نے توحید کو صرف علم کلام کا مسئلہ بنا دیا ہے، علماء نے مناظرہ بازی کے لیے، بحث محاصر کے لیے توحید کو صرف علم کلام کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سرور جو ہم کو باطل کی کارزار میں ہے، تو حرف و ضرب سے بگانا ہو تو کیا کہیے، بیان میں نقطہ ہے توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دباؤ میں بتوانا ہو تو کیا کہیے۔ جب دباؤ میں بتوانے تعمیر کر لیے ہیں ہم نے، محبت پرستی کا بتوانا، دنیا پرستی کا بتوانا، تخت و تاج کی پرستش کا بتوانا، دنیا کی دولت کا بتوانا، پھر جب ہم نے یہ بتوانے تعمیر کر لیے ہیں تو توحید کا بیان، حاکمیت اللہ کا بیان کون کرے گا، کون سمجھے۔ دو حاکمیت اللہ ہے اللہ رب العزت کی، دونوں میں واحد لا شریک ہے۔ ایک اس کی تکوینی حاکمیت ہے، تکوینی حاکمیت یہ ہے کہ حاکم بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اور دیکھیے اس کی تکوینی حاکمیت جو ہے یہ جبر کے اصول پر قائم، جہاں جہاں اس کی تکوینی حاکمیت کا قانون نافذ ہے وہ مخلوق اس کے مطابق کام کر رہی ہے۔ یہ تکوینی حاکمیت ہے کہ چاند جو ہے 29 دنوں میں یا 30 دنوں میں آپ کی زمین کا چکر مکمل کرتا ہے۔ اب عرصہ ہو گیا چاند کو یہ ڈیوٹی دیتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعبیر میں عرصہ ہو گیا۔ کبھی چاند نے یہ کہا
کہ میں بھائی اگلا آئندہ جو باہر آ رہا ہے اس میں 20 دن میں چکر پورا کروں گا یا 40 میں کروں گا. یہ اس کی حد، یہ تکمیلی حد. پھر حکم ہے اس زمین کو کہ تو نے اپنے ایکسس کے ارد گرد 24 گھنٹوں میں 1 چکر پورا کرنا ہے تاکہ رات اور دن نمودار ہو. جہاں بندے میں رہ رہے ہیں نظام زندگی چلا سکے. کبھی زمین نے یہ کہا. پھر سورج کو کیا حکم ہے؟ زمین کو حکم یہ ہے کہ سورج کے ارد گرد 365 دنوں میں چکر مکمل کرنا ہے. اس کی تکمیلی حالت ہے. اور کیا مجال ہے کہ زمین کی یہ چکر 365 میں پورا نہ کرے؟ آپ کے مختلف چاروں قسم موسم ہیں. سمر ہے، سراب کے ونٹر ہے، گرما ہے. یہ سارے کے سارے موسم جو ہیں اسی گرمی سے وجہ رونما ہو. اور اللہ رب العزت نے آج کے سورج کو حکم دے رکھا ہے. سورج زمین سے 2 کروڑ 40 لاکھ میل دور ہے. 2 کروڑ 40 لاکھ میل دور. اگر سورج جو ہے 1000 میل نیچے آ جائے ساری زمین پر انسانی مرد ہے، سارے متنفس مرد ہیں 1000 میل سے. اور اگر 1000 میل پیچھے چلا جائے تو سارے زمین پر انسان اور متنفس جو ہے سردی کی وجہ سے مرد. یہ اللہ کی حاکمیت ہے. کیا مجال ہے جناب فردی کی اللہ کی حاکمیت کو ڈسوبے کرے، نہ مانے. اور دوسری حصولی حاکمیت ہے تشریح حاکمیت. جس طرح اس کی تکوینی حاکمیت کے تحت ساری مخلوقات کام کر رہی ہے، پھر اس نے تشریح حاکمیت بھی اسی کی ہے کہ نظام بھی اس نے دینا ہے، شرعی احکام بھی اس نے دینے ہیں. صرف فرق صرف یہ ہے کہ انسان کو کچھ حد تک آزاد رکھ دیا ہے، اس کو آزادی عطا کی اللہ تعالیٰ. اس آزادی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تشریح احکام دیے، شرعی احکامات دیے. یہ شرعی احکامات کا ذریعہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کی تشریح حاکمیت کا ذریعہ انبیاء علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک تشریح حاکمیت کا بدر ہے یہ انبیاء علیہ السلام. یہ شریعت انسانوں پہ دینے والے. اور دیکھیے آج کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو اسلام کا خلاصہ ہے. اسلام کی سیاست کا خلاصہ آپ نے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کلمہ ہے. ہم روز بروز کلمہ پڑھتے ہیں، 1 لاکھ دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اس کا میسج کیا ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کی تکوینی حاکمیت کا اظہار ہے. الوہیت اسی کی، الہیت اسی کی. وہی رزاق ہے، وہی خالق ہے، وہی فرمانبردہ، وہی لا الہ الا اللہ. اور محمد رسول اللہ اللہ کی تشریح حاکمیت کا مطلب ہے. اگر آپ نے اپنی آزادی جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمائی ہے اس میں محمد رسول اللہ کی پیروی کریں، حضور کی سنت کے مطابق چلنا ہے. یہ تشریح ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ناہل کی عادت ہے یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے نشانی. اللہ کے نبی کا نظام، جو تشریعی نظام جو ہے انسان کی آزادی جس حد تک دی ہوئی ہے اس میں نافذ کرے گا. اور یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان کس حد تک آزاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اونچی کرو، ایک ٹانگ اس نے اٹھائی، فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ. دوسری تو میں نہیں اٹھا سکتی. فرمایا کہ اتنا ہی انسان آزاد ہے. جتنا انسان آزاد ہے اللہ نے اتنا اس کو مکلف بنایا شریعت کا. یہ تشریعی نظام جو ہے انسان کی تکلیف زیادہ دیتا ہے. انسان جتنا اس کی ہے اسی کے مطابق یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور پھر یہ ہے کہ اقامت دین کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ ناہل کی عادت جو ہے دیکھیے قیامت کی نشانی میں سے نشانی. میں تو یہ حدیث پڑھ کر حیران ہو گیا. آج ہم ناہل، بددیانت، فاسق و فاجر اپنی قیادتوں کو اپنی رائے دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے یہ قیامت کے نشانی میں سے کا نشانی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ابو ہریرہ اس کے راوی بخاری شریف کے حدیث. ایک عربی آتا ہے، دیہاتی آتا ہے، آتے ہی پوچھتا ہے یا رسول اللہ کا متى الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ دیہاتی آدمی صاحب دیہاتی کیس نہیں جانتے.
آتی یہ سوال کر دیا حضور سے کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ اور میں کہ ذات دنیت الامانت، جب امانت کو ضائع کیا جائے گا، فانتظر الساعۃ، پھر قیامت کا انتظار کر۔ اس نے کیا کہا کئی پیسہ آرزو ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول امانت کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ اور میں کہ ذات اسی دن امر الہ غیر عالی فانتظر الساعۃ، امانت کا ضائع کرنا یہ ہے جب تم عبور مملکت پر نااہل لوگوں کو بٹھاؤ گے، پھر قیامت کا انتظار کر۔ آج عالم اسلام کی یہی حالت ہے۔ 57 ممالک کی جتنی بھی آپ قیادتیں ہمارے پاس موجود ہیں، بے دین کی قیادتیں ہیں، لا دین کی قیادتیں ہیں، ان کو دین کی اہمیت نہیں ہے، دین کے احساس نہیں، نہ ہی دین کی غیرت ہے ان کے پاس۔ میں کہتا ہوں قیادت قیامت کی نشانیوں میں سے نشان۔ اب یہ کہ ہمارا رول اس میں کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ کے قرآن نے فرمایا یہ جو تمہاری امانت ہے اہل لوگوں کے حوالے کرنی، ان اللہ یامرکم ان تعطوا الامانات باہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تجویز نہیں دے رہا، رائے نہیں دے رہا، کسی کو بات نہیں کر رہا، ان اللہ یامرکم، سورہ نساء کی الفاظ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں جو ہیں اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ آج کے دور میں سب سے بڑی امانت اقتدار کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے یہ ووٹ کی طاقت، جمہوری رول ہے، جمہوری نظام میں ووٹ کے ذریعے سب اقتدار پہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اگر آپ بددیانت لوگوں کو یہ ووٹ دیں گے، نااہل لوگوں کو یہ ووٹ دیں گے، فاسق و فاجر لوگوں کو ووٹ دیں گے، ظالم لوگوں کو ووٹ دیں گے، تو قرآن حکیم کا براہ راست مجرم ہے۔ اللہ کے نبی نے تو قیامت کے نشانی میں سے نشانی یہ بتائی، نااہل لوگوں کا ووٹ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے قرآن کے حکم کی ورزش۔ اب یہ ہے کہ دینی اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے جو اسلامی ریاست کی سادہ قیادت ہے اس کو اوصاف کیا ہے؟ پہلا وصف تو یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا قائد جو ہے اس کو اللہ کی حاکمیت، اللہ کی تشریع حاکمیت پر ایمان، یہ بنیادی نظریہ ہے اسلامی ریاست کا، اسلامی سیاست۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامی ریاست کا قائد ہوگا وہ اسلام کے دیے ہوئے حلال و حرام کے حدود کا پابند ہوگا، اور تیسری اس کی علامت یہ ہوگی جو صالح قیادت ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو خود ہی پابندی کرے گا اور معاشرے کو بھی پابندی کرائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو معاشرت دی ہے، سماجی اقدار دیے ہیں، اسلامی ریاست کا قائد جو ہے وہ چلتا پھرتا اس کی تصویر ہو۔ یہ ہے وہ اوصاف اسلامی ریاست کے قائد کے۔ اور پھر یہ قرآن حکیم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 4,500 سال پہلے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مختلف آزمائشوں میں، مختلف امتحانوں میں ڈالا گیا، دیکھیے 2 قسم کے امتحان تھے۔ ایک امتحان تو ظاہری طور پر تھا آپ کے جذبات کا، احساسات کا، حالات کا، اور دوسرا امتحان جو تھا آپ کی شخصی سیرت کا تھا، شخصی کردار کا تھا۔ وہ امتحان جو ظاہری امتحان تھے، سب سے بڑا امتحان تھا کہ جس معاشرے میں ابراہیم پیدا ہوئے بدترین شرک موجود تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ 5,000 بتوں کی، 5,000 چیزوں کی پوجا کی جاتی تھی وہاں پہ، 5,000، ایک چونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ایک کے ذرے سے لے کر سورج تک ہر چیز کی پوجا ہوتی۔ اتنا بدترین شرک کا ماحول۔ اس شرک کے ماحول میں ایک شخص اٹھتا ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے۔ کتنا مشکل کام، آسان کام ہے؟
خاندان خلاف ہے، رشتہ دار خلاف ہیں، پورا معاشرہ خلاف ہے، حکومت وقت خلاف ہے، حتیٰ کہ اپنا سکا باپ خلاف ہے۔ گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ سارا معاشرہ میرا دشمن ہے، میں اذان دینی دینی ہے، اللہ کی وحدانیت کی اذان۔ اور پھر یہ کہ یہ توحید ہے، توحید آپ نے سیکھنی ہے، ابراہیم نے سیکھی۔ اس معاشرے میں اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی، رشتہ دار وہاں رہ رہے ہیں، معاشرہ سارا وہاں رہ رہا ہے، خاندان وہاں رہ رہا ہے، بہن بھائی وہاں رہ رہے ہیں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں یہاں سے ہجرت کرتا، ہمیں ان سے کیا واسطہ رب قدوس، ہمیں ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے آشنا نہیں، ہمارا کیا دل لگا باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، کیا کر جو تجھ سے آشنا نہیں۔ یہ بہت بڑا امتحان، معمولی امتحان نہیں ہے۔ سارے معاشرے سے سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے، ابراہیم باہر کھڑا ہے۔ محمد علی جوہر نے کہا تھا بڑا خوبصورت شعر ہے، توحید تو یہ ہے کہ معاشر میں خدا کہتے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، میرے دین کے لیے سارا عالم اس کا دشمن تھا، دین کی سربلندی کے لیے سارا دنیا اس کی دشمن تھی، میرے دین کی حفاظت کے لیے، وحدانیت کے علاج کے لیے ساری دنیا اس کے دشمن۔ توحید تو یہ ہے کہ معاشر میں خدا کہتے اللہ تعالیٰ گواہی دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے۔ آج اس وقت بھی بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اس وقت تو پتھر کے بت تھے، آج نظریات کے بت ہیں، عقائد کے بت ہیں، ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ بدترین شرک اب بھی موجود ہے، اور اب بھی یہ وقت جو ہے، یہ دور جو ہے پیشہ ابراہیمی کے انتظار میں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، سمن گدا ہے جہاں لا الہ۔ ہمیں بھی ابراہیم چاہیے، یہ آج کے بت کو توڑنے کے لیے، باطل نظام کو توڑنے کے لیے، دنیا پرستی کے بتوں کو توڑنے کے لیے ہمیں بھی ابراہیم کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کی سیرت کو اپنائیں، کردار کو اپنائیں۔ علامہ ابن کثیر نے اسی آیت کی تشریح تفسیر میں اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، یہ تو ظاہری آزمائشیں تھی، پھر آزمائش یہ آتی کہ آپ کو حکم ہوا اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی، بہت بڑی آزمائش۔ انسانی فطرت کی کون سی کمزوری تھی جس میں ابراہیم کو آزمایا نہیں گیا، اور ابراہیم اس آزمائش سے پورے نہ اترے، کون سی کمزوری؟ یہ ظاہری آزمائشیں تھی، اور ایک آپ کی شخصی آزمائش یہ تھی۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ 30 اوصاف تھے، 30 جو حضرت ابراہیم کی شخصیت کا مرکب، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی تزکیہ نفس کے لیے، سیرت سازی کے لیے، کردار کے لیے حکم دیے، 30 اوصاف تھے، وہ سارے کے سارے قرآن میں شامل ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 التائبون والعابدون حامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ 10 اوصاف ہے سورہ توبہ، اور پھر 10 اوصاف سورہ احزاب میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، یہ 10 اوصاف ہے سورہ احزاب میں، اور 10 اوصاف سورہ مومنون کی پہلی گہرائی، قد افلح المؤمنون الذین هم للصلاۃ خاشعون والذین هم للغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ 10 اوصاف، 30 اوصاف جو تھے ابراہیم کی سیرت کا یہ مرکب جو قرآن حکیم بیان۔ آج بھی اگر آپ نے جماعت اسلامی کی کسی قیادت کو پرکھنا ہے ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے پڑھتے، 30 اوصاف قرآن حکیم بیان ہوئے ہیں، سب یاد کر لیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے 11۔ اگر کسی قائد کے اندر، کسی امیدوار کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انی جاعلک للناس اماما،
تو جب عمارت کے منصب پر فائز کر کے امامت کے منصب پر فائز کریں. یہ شخصی اوصاف ہیں جو قائد کے اندر موجود ہونے چاہیے. آج اگر آپ کے پاس جماعت اسلامی کا امیدوار آتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ قرآن حکیم کے آیات کو سینے میں بٹھا لیں اور اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کے مطابق بنائیں، تاکہ آپ اللہ کے وعدے کے مطابق امت مسلمہ کی قیادت کر سکیں. پھر یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو سارے قیادت کا ان کی سیرت سے ایک اہم ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے، فرمایا جب آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ کیا یہ منصب امارت جو ہے، منصب امامت جو ہے، کیا میری اولاد میں منتقل ہوگا؟ وہاں سوال کیا نا جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی، اے اللہ میری ذریت جو ہے اولاد میں یہ منصب امامت منتقل ہوگا، نہیں کیا یہ موروثی ہوگا فی نفسہ ہی؟ اللہ نے کیا خود کیا ماشاءاللہ اتنی جامعیت ہے قرآن حکیم کی. کل میں جوڑی تقریری کی فرمایا لا ینال وقت ظالم، اے ابراہیم ہمارا یہ وعدہ امامت ظالم لوگوں کے ساتھ. ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اصل مقام سے ہٹا دیں. دیکھو پوری کائنات کے حاکم حقیقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر اس کی حاکمیت کے مقابلے میں آپ کسی بادشاہ سلامت کو لے آئیں، کسی ملوک کو لے آئیں، کسی اور بندے کو لے آئیں، غیر اللہ کو لے آئیں، یہ بدترین شرک ہے. اللہ کی حاکمیت اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور کو برابر لے آئیں گے جو ظلم کو، کسی چیز کو اپنے اصل مقام سے ہٹا. دیکھو قرآن حکیم میں شرک کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بدترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے. اب شرک یہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کائنات میں خاتمہ فرما روا ہو، اس کو ہٹا کر غیر اللہ کو لے جائیں تو بدترین شرک، یہی ظلم ہے. ابراہیم علیہ السلام کو یہ سبق سکھا دیا گیا ابراہیم تیری ذریت میں، تیری اولاد میں بھی یہ امامت آ سکتی ہے، لیکن لا ینال وقت ظالم، ظالم لوگوں سے ہمارا وعدہ نہیں ہے. عدل و انصاف قائم کرنے والے، دیکھیے بنیادی چیز ہے اسلامی ریاست کی. مقصد کیا ہے اسلام ریاست کا؟ عدل قائم کرنا، تقویٰ کی فضا قائم کرنا. سورہ حدید میں فرمایا لقد ارسلنا رسولا بالبینات وانزلنا موعظة والميزان ليقوم الناس بالقسط. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، شریعت کو بھیجنے کا مقصد، کتابوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ليقوم الناس بالقسط. نوع انسانی کے معاشرے میں عدل ہے. عدل ایک ہے، عدل ایک ہے انصاف. انصاف کہتے ہیں 50-50 عدل. عدل کہتے ہیں کسی چیز کو اصل مقام دینا. دو بھائی ہیں، ایک بھائی کا حق 80% ہے، ایک بھائی کا 20% ہے، ہم 80% والے کو 80% دے، یہ عدل ہے. اور 20% والے کو 20% دے گی. انصاف جا کے 50-50 کا عدل قائم کرنا یہ اسلامی ریاست کا عام ترین کام ہے. اور اسلامی ریاست کے قائد کا عام ترین یہ منصب ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ حکومت دے تو اپنے معاشرے میں، اپنے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر ادارے میں عدل کا نظام قائم کرے. اور سارے قیادت کے 4 اوصاف اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بیان فرمائے. ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ دینا ان مکناہم فی الارض. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر تمکن عطا فرمائے تم کیا کرو گے؟ اقامت الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرو گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو گے، وامروا بالمعروف، نیکیوں کو بھلاؤ گے، نیکیوں کی اشاعت کرو گے، نیکیوں کا ابلاغ کرو گے، ونہوا عن المنکر، منکرات کو، برائیوں کو ختم کرو. یہ ہے مقصد اسلامی ریاست کے قائد کا. اگر یہ 4 چیزیں کرتا ہے تو اسلامی ریاست کا قائد ہے، صالح. اگر نہیں کرتا، دیکھیے صلاۃ کو کیوں فرمایا. نماز جو ہے آپ کے دین کی بنیاد ہے. نماز اللہ دی کے بجائی اس کی حاکمیت کا بدل ہے. ادھر اذان ہوتی ہے، آپ کے بلاوا آتا ہے، فوری طور پر ججمنٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو مانتے نہیں مانتے. 5 وقت جو بلاوا ہے آپ کو آتا ہے مسجد میں نماز کے لیے. یہ ایکسرسائز اس لیے کرائی گئی ہے کہ اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہوتا رہے ظاہر.
اور پھر یہ ہے کہ وسائل کو، دولت کو عیاشی میں لگانے کے لیے، اسرار میں لگانے کے لیے، لغویات میں لگانے کے لیے نظام زکات قائم، یہ اسلامی نظام زکات کا دوسرا بڑا کام۔ پھر یہ ہے کہ نیکیوں کی اشاعت کرے گا، ایسا ماحول پیدا کرے گا کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ آج نیکی کرنا آسان نہیں ہے اس ماحول۔ پھر یہ ہے کہ جو برائی ہے، برائیوں کا خاتمہ کرے گا معاشرے سے، بے حجائی کو، فحاشی کو ختم کرے گا، سود خوری کو ختم کرے گا، رشوت کو ختم کرے گا، حرام خوری کو ختم کرے گا، شراب نوشی کو ختم کرے گا، کباب بائی کو ختم کرے گا۔ سارے کے سارے جرائم جو ہے، برائیاں جو ہے، اسلامی ریاست قائم کے جو فرض ہے قرآن حکیم سے، اس کا خاتمہ کرے گا۔ دیکھیے اگر آپ نے نمازیں پڑھ لی، معروف کا کام بھی کر لیا، اگر برائی کو خاتمہ نہیں کیا، آپ نے جزوی اسلام پر عمل، سارے اسلام پر عمل نہیں کیا، کہ جزوی اسلام ہے، جزوی اسلام کی سخت سزا ہے۔ دیکھیے آپ نے سورہ رعد میں پڑھے، بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو حکم تھا کہ یوم سبت کا احترام کرنا ہے، ہفتے والے دن سر عبادت کرنی ہے۔ یہ علاج جو آج کل اسرائیل کی بندرگاہ ہے، یہ عقبہ کی خلیج پر ایک طرف اردن کی بندرگاہ ہے، دوسری طرف علاج اسرائیل کی بندرگاہ، جہاں پہ پاتے ہیں جو قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اس قوم نے ایسے کیا، مچھلیاں پکڑتے تھے، ہفتے والے دن بھی پکڑنی شروع کر دی اور ساتھ ہی گڑھے کھول دیے، مچھلیاں آتی گئی، اگلے دن پکڑ لیتے، اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کیا۔ یہاں پر 3 گروہ ہوں گے وہاں کے۔ ایک گروہ وہ تھا جو دھڑلے سے اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کر رہا، کاروبار بھی کرتا تھا، مچھلی بھی پکڑتا تھا، ان کو خرید و فروخت بھی کرتا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو خود تو یوم سبت کا احترام کرتا تھا، برائی نہیں کرتا تھا، لیکن برائی کرنے والے کو منع نہیں کرتا تھا۔ دوسرا گروہ تھا، ایک گروہ وہ تھا جو خود بھی اللہ کے احکام پر پابندی کرتا تھا اور برائی کرنے والوں کو منع بھی کرتا تھا۔ وہ پورے اسلام پہ تھا، اور قرآن نے کیا فیصلہ دیا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے صرف اس گروہ کو بچا لیا اپنے عذاب سے جو خود بھی اللہ کے احکام پر پابندی کرتا تھا اور برائی کرنے والوں کو منع بھی کرتا تھا، برائی کے خاتمے کی جدوجہد بھی کرتا تھا۔ فَحَذَّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اس ظالم طبقہ کو جو کہ خود تو عمل نیکی کا کرتا تھا لیکن برائی کرنے والوں کو منع نہیں کرتا تھا، اور جو وہ طبقہ جو دھڑلے سے برائی کرتا تھا، دونوں کو فرمایا بھی عذاب بعیس، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ قرآن حکیم نے یہ مثال دی ہے، لہذا برائیوں کو خاتمہ کرنا اسلامی ریاست قائم کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ دیکھیے اگر آپ برائی کو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کو نیکی بھی قبول نہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کی ہے، جابر بن عبداللہ کے حوالے سے، قدسی حدیث ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ حضور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب نازل کرنا چاہا تو جبریل امین کو حکم کیا کہ جبریل جاؤ اس بستی کو تباہ کر، اقل مدینہ قضا و قضا بِأَهْلِهَا، جبریل جاؤ اس بستی کو تباہ کر۔ وہ جبریل نیچے آتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ کٹھیا میں بیٹھا ہوا ہے، سارا دن اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ ہی اللہ، اور اس کو کام بھی کوئی ہے۔ جبریل نے کہا بھائی ہمیں حکم تو اس پوری بستی کو تباہ کرنے کی، اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اپنے گجرے میں، اس کے بارے میں سوال کروں کہ اللہ اس کو بھی تباہ کروں؟ وہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دربار خدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا ہے، تیرا بندہ تھا، انک عبدک فلانا لم یأسک طرفۃ عین، ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی معصیت اس نے کبھی نہیں کی، یا اللہ اتنا تیرا متبرک بندہ، اتنا تیرا بزرگ بندہ، اتنا تیرا عابد بندہ، ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی برائی نہیں، اس کے بارے میں کیا ہو؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا اقذف علیہ وعلیہ، سب سے پہلے اس کو تباہ کرو پھر معاشرے کو تباہ کرو۔ اور اس لیے میرے دین کی دجیاں بکھرتی رہی، برائیاں جو معاشرے کے اندر وہ پروموٹ ہوتی رہی، شریعت کی خلاف ورزی ہوتی رہی، اور اس کی ذرا برابر بھی چہرے پہ رنگت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی، غیرت ایمانی کی وجہ سے، غیرت دینی کی وجہ سے۔ میرے نزدیک سب سے بڑا مجرم وہ ہے
پہلے اس کو تباہ کرو پھر فوج کو تباہ کرو. بھائیو اسلامی ریاست میں جو قائد آئے گا، جو صالح قیادت آئے گی، برائیوں کا سب سے بڑا خاتمہ کرے، معروف کے ساتھ ساتھ تمام برائیوں کا خاتمہ اس کے فرائض میں شامل ہو. پھر یہ ہے کہ جو صالح قیادت ہے وہ عین مقصود ہے. ہجرت مدینہ میں آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ رئیس المنافقین عبداللہ بن نبی بنو حضرت کا وہ سردار تھا، سارے اہل مدینہ اس کو بادشاہ بنا لیا. اس کا تاج جو تیار ہو چکا تھا، صرف تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ حضور وہاں پہ پہنچ گئے. اب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر صالح قیادت مقصود نہ ہوتی تو حضور کہتے بس ٹھیک ہے بھائی بادشاہ تو بن جاؤ، حکومت تمہاری ہے، ہم تو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھیں کہ بس تم نہیں. حضور نے خود جا کر قیادت ہاتھ میں دی. حضور خود اسلامی ریاست کے حکمران تھے، ہمیں حاکم تھے، کیوں کہ اسلامی قیادت جو ہے مقصود تھی اسلامی ریاست کے. یہ نہیں ہو سکتا ایک فاسق کو فاجر جو ہے اسلامی ریاست میں بیٹھ کے کہیں. یہ مقصود ہے کہ اسلامی ریاست پر صالح اور متقی لوگ بیٹھے جو بھی کہا. اور پھر یہ ہے کہ یہ خلافت راشدہ کا نظام جو ہے یہ صالح قیادت کا سب سے بہترین نمونہ ہے، جس کو آج ہم نے جس کی پیروی کرنی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو یہ خزانہ مال جو ہے اس وقت آپ کا ملک جو ہے 92,000 ارب روپے کا مقروض ہے. یہ قرضہ کہاں گیا؟ یہ قرضہ لینے والے کدھر گئے؟ قرضہ باہر سے لیا اور 2 نمبری اسکیمیں بنائی، پیسہ کھا لیا، باہر جمع کرا دیا، میں اور آپ مقروض ہو گئے. ہر پیدا ہونے والا بچہ 300 روپے کا مقروض پتا ہوتا ہے اس ملک میں. ارے بالوں کو تم نے نہیں چھوڑا، ان بچوں کو تو چھوڑو. اور وہ مقروض کا ڈر ہے. یہ ظالم لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، فاجر لوگ ہیں جن کو آپ ووٹ دے کر اپنے پسند کرتے ہیں. آپ ملائیشیا، سنگاپور اور آپ کا جنوبی کوریا جو ہے انہوں نے قرضوں سے ترقی کی ہے. آج جنوبی کوریا کا منی جاپان ہے، لیکن آج تینوں ریاستیں جو ہیں ایک پیسے کے مقروض ہیں. مخلص اور دیانتدار ان کی قیادت ہے. انہیں پیسہ باہر سے لیا ہے، قوم پہ لگایا ہے، خود نہیں کھایا، کرپشن نہیں کی. آج ہماری حالت یہ ہے کہ بچہ مقروض ہے یہودی سودی نظام کا. 92,000 ارب روپے ہم نے دینا ہے IMF ورلڈ میں. یہ ہے وہ سسٹم جس کے تحت آج اپنائے رکھے ہیں. اور ہمارے لیے بہترین قائد جو ہے وہ خلافت راشدہ کا نظام. دیکھیے کس حد تک وہ سینسٹیو لوگ کے جواب دہی کا آپ دیکھیے وہ اپنے ساتھ کے اندر کس قدر زیادہ تھا. یمن سے کچھ عطر آتا ہے عطر تو وہ تولنا مقصود تھا. جب بیت المال میں آیا تو حضرت عمر فاروق کی جو زوجہ تھی حضرت عائشہ انہوں نے کہا امیر المومنین میں عطر کو توڑ دیتی ہوں. فرمایا نہیں تم بھی توڑ سکتے، اگر تم توڑو گی تو آخر کا اگر سوگ لو. تو زوجہ نے کہا امیر المومنین سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا نہیں، ارے عطر کا استعمال سوگ نہیں تو ہے، میں اپنے خاندان کے لیے اس کو مختص کیوں کروں؟ یہ بیت المال ہے. یہ کتنی معمولی بات ہے، لیکن کیا عظمت ہے اس صالح قیادت جو اللہ کے نبی نے اپنی سیرت سے پیدا کیا. اور یہ جواب دہی کا اساس فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے کتا مرتا ہے تو عمر ذمہ دار. آج کو ذمہ داری لیتا ہے؟ فرات کہاں، مدینہ کہاں، کوئی کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، ذمہ داری لے لی. پھر مرتے میں ذمہ دار. آج کون ذمہ داری لیتا ہے؟ اس ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں. صالح قیادت جو ہے اسلامی ریاست کے لیے سب سے بڑا نمونہ خلافت راشدہ ہے. جواب دہی کا ایک ایک نعمت کا ہم نے جواب دینا ہے، یہ ہے وہ احساس. ایک ایک پیسے کا ہم نے جواب دینا ہے، یہ وہ احساس جو صالح قیادت کے اندر آنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آخری میں واقعہ سنا کر آپ جاننا چاہتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے تو میں فروغ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر فروغ کے دورے پہ گئے، گرمی کا موسم تھا، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا مجھے پانی دو. وہ جو میزبان تھے انہوں نے پانی میں شہد ڈال کے
پیالہ آگے پیش کر دیا. وہ پیالہ جو ہے ہاتھ میں رکھے دیکھتے رہے. میزبان نے کہا میرے مومنین آپ کی عزت افزائی کی ہے, ہم ہمارے امیر ہیں, ہم نے پانی میں شہد ڈالا ہوا ہے, نوش فرمائیے. اور میں مجھے پتا ہے پانی میں شہد ڈالا ہوا ہے, لیکن اللہ کے قرآن نے کہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, آج کے دن ہر نعمت کا تم سے حساب لیا جائے گا. پہلے مجھ سے ایک نعمت کا حساب ہونا تھا, اب 2 نعمتوں کا حساب. پانی کا حساب الگ ہوگا, شہد کا حساب الگ. یہ وہ حساس قیادت تھی اسلامی ریاست کی, جنہوں نے اسلام کے سیاسی نظام قائم کر کے دنیا کے اندر کے نظیر پیش. سلطانی بھٹو صاحب 1974 عیسوی کو سویڈن گئے, وہاں کا وزیر اعظم غلام پام, اس سے ڈاکٹر افضال احمد ذوالفقار بھٹو صاحب کے اکنامک ایڈوائزر تھے, وہ بھی ساتھ تھے. تو اس کے دفتر میں ملاقات ہوئی تو غلام پام کی بوندوں باری دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے ایک سوال کر لیا وزیر اعظم سویڈن سے, مسٹر پرائم منسٹر, ہیو یو اسٹڈیڈ اسلام, آپ نے اسلام کا مطالعہ بھی کیا ہوا ہے؟ غلام پام نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ہم تو اسلام کو سیکنڈ کیلف آف اسلام عمر فاروق کے ذریعے جانتے ہیں, ہم اسلام کو عمر فاروق کے عدل کے ذریعے جانتے. یہ تھے وہ اسلامی ریاست کی صادق قیادت, جو اپنے آپ کو عوام کے سامنے بھی اور خدا کے ساتھ جواب دے قرار دیتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں بھی خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس ملک کو بھی اللہ تعالیٰ کو قیادت نصیب فرمائے جو کہ خلافت راشدہ کی قیادت تھی, تاکہ ہم بھی خدا کے حضور سربراہ ہو سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ محترم پروفیسر صاحب نے اسلامی ریاست میں صالح قیادت کی اہمیت پر بہترین احسن انداز سے گفتگو ہمارے سامنے پیش کی. 16 دسمبر یوم ڈھاکہ اور دیگر چیزوں سے ہمارے سامنے یہ دن بار بار آتا ہے. اسی حوالے سے حافظ عمر طاہر سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ترانہ پیش کریں.